یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو یہ ہے پاکستان کے اداروں کے پاکستان کے ادارے کے سربراہ کے خلاف یہ ایک منظم کیمپین جو ہے وہ کیا جانا، جب وہ وہاں پر خود موجود تھے فیلڈ مارشل، اس وقت جو ہے ان کے خلاف پلانٹڈ احتجاج کرانا، لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی اکٹھا کرنے کی کوشش کرنا، اس کو ملک دشمنی کہتے ہیں، اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ لیکن وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہن تے گل اتنے آ گئی ہے عوامی فیلڈ مارشل، دسو مطلب ڈپریشن کا اور جو زچ ہونے کا عالم یہ ہے کہ عوامی فیلڈ مارشل، بھائی ان کو کوئی خدا کا واسطہ ہے، یا تو ان کو کوئی دوائی ایسی لے کے دیں یا جو ان کی دوائیاں ہیں وہ چینج کرائیں، ان کے اوپر والا پورشن بالکل خالی ہے، ان کو یہ نہیں پتا فیلڈ مارشل ہوتا ہے کہ ایکچولی ان کی چھیڑ بن گئی ہے۔ تو آپ جب آپ فساد گروپ کے کسی بندے کو دیکھیں نا تو آپ کیا کریں، فیلڈ مارشل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کل جو ہے جو محب وطن پاکستانی ہے، جو مسلمان ہے، وہ تمام لوگ جو ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر منائیں گے، اور جو فسادی ہیں، جو ملک کے ساتھ گریلا جنگ لڑنے چاہتے ہیں، وہ ملک کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ ہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز، آپ کو یاد ہے کہ جب میری چیف منسٹر جو ہے وہ 90 سے زیادہ جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتی ہیں، تو ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے کاموں کے بارے میں بتائیں، آپ انہیں بتائیں کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، آپ کو اس سے فائدہ کیا ملے گا۔ اس کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا رہا فساد پارٹی کو، اشتہار دیتے ہیں۔ اب یہ اشتہار چھپا ہے، یہ 1,80,00,000 میرا خیال ہے ڈالرز کے ساتھ سے یہ اشتہار چھپا ہے کل، اور یہ اشتہار جو ہے یہ سمپل اشتہار نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں، اور میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا جی عمران خان صاحب اتنے مشہور آدمی ہیں، ان کی تو ایک ٹی شرٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے میں بک جاتی ہے، تو خود یہ ان کی لڑائی مار کٹائی ہوتی رہی ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ان کی لابیوں کے اندر اپنی لڑائیاں کرتے دیکھا ہے کہ جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے سیکریٹریٹ بند ہو گئے پیسے نہ ہونے سے، اور اب یہ جو ایک یہودی لابی نے ری لانچ کیا ہے نا اپنا پروڈکٹ، یہ وہ ہے۔ اور مجھے بہت دلی ہمدردی ہے، بہت دلی ہمدردی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ہم کوئی غلام ہیں، حقیقی آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا جنہوں وہ شروع کیا تھا۔ ایک لائن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں سب کی، جو اس اشتہار میں نے نہیں کہا، اس اشتہار میں چھپا ہے، جو یہ لائن ہے، عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان نے امریکی مفادات کو آگے بڑھایا۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کو جو ہے وہ خود آسانی سے کر سکتے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پہلے بھی یہ امریکہ سے آزادی مانگ رہا تھا، اور آج بھی ان کے بیٹے جو ہیں انہی کے در کے اوپر جا کر ان سے آزادی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آزادی مانگ رہے ہیں۔ لیکن مجھے دلی ہمدردی ہے ان بچوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے وہ سٹیکر لگائے تھے، یا تو سٹیکر اتار دے، یا آپ لکھ لیں یا ٹرمپ تیرا ہی آسرا ہے نہیں، وہ اس طرح کی بات کر لیں، یا جو ہے وہ میں اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑتا ہوں، اب یہ کر لیں۔ ایک میاں صاحب تھے، انہوں نے کہا میں اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑتا ہوں، اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ انصاف دے دیا۔ اب جس نے اپنا فیصلہ امریکہ پہ چھوڑا ہے وہ دیکھ لے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، تحریک چلانے کے لیے نہیں آ سکتے، لیکن جو قوم کے بچے ہیں نا ان کو 26 سال سے وہ جنون کا درس پڑھا رہا ہے، ان کو جنون چڑھانا ہے دوسروں کے بچوں کو، اپنے بچے جو ہے نا ان کو تتی ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ منافقت کی جو ہے وہ انتہا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ملک کی انٹیلیجنشیا ہے، جو ہمارے ملک کے تھوڑا سا دماغ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہ بات ضرور سوچیں اور اس پہ بات کریں کہ عمران خان ایڈوانس یو ایس انٹرسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جو بھی مطلب ہے اس کے بعد ان کی اور ان کی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ چلو بھر پانی جو ہے وہ کافی ہونا چاہیے۔ اچھا میڈم، علیمہ خان نے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہے علیمین زندہ پور، ان سے کہا کہ وہ مستعفی ہو جائیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتی یہ منتخب وزیر اعلیٰ کی توہین ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے خود کے ایک دوسرے سے بھائی باتیں نہیں ملتی، میں کیا کروں، علیمہ باجی آ کے کچھ اور کہتی ہے، دوسرے آ کے کچھ اور کہتے ہیں، ہو سکتا ہے علیمہ باجی کا اپنا شوق ہو
کہ وہ جو ہے استعفیٰ دے دیں. گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کوئی تصدیق ہی نہیں ہوئی. اگر باجی جو ہے وہ اندر جا کے بغیر تصدیق شدہ باتیں کرتی ہیں تو پھر ان کے حال پہ صرف جو ہے وہ رحم ہی کیا جا سکتا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے. اور کل یہ بھی ٹویٹ آیا ہے کہ ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑ رہے, کیونکہ سمبڑیال اور مرید کے کیا حشر دیکھنے کے بعد وہ جو ایک ہوا بھری ہوئی ہے نا, عوامی مقبولیت کی ہوا, وہ دو جگہ چیک کی جا سکتی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کال دیں اور لاکھوں لوگ باہر آ جائیں. جو عمران خان خود جب باہر تھا تب بھی لاکھوں لوگ کبھی باہر نہیں آئے تھے, جب کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا تب بھی لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر بیلٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو جائے. اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جو ایک فیک عوامی مقبولیت کا غبارہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے. آج اسد کیسا لوگ کچھ پیٹیے کے دوسرے لیڈران کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب 1 گھنٹے میں پائے جا سکتے ہیں لیکن وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے ان کو کوئی ڈیل آفر کی ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر میرے پاس ڈائریکٹ اطلاع تو نہیں ہے, متضاد اطلاعات موجود ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو خود کب سے کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں تو بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی باجی علیمہ کا میں نے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیکھا اور وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی تھا. انہوں نے کہا التجا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو بیٹھے ہیں جی. اس سے زیادہ مطلب اور معصومانہ خواہش کیا ہوگی؟ یا جو ہے وہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ علیمہ باجی نے کہا کہ ہم پیار محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو وہ نہیں ہوتے بچے کو کہتے ہیں پاری سی بلی بن کے دکھاؤ. یہ بیچارے اب وہ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بیکاز 9 مئی جو ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے, ورنہ اس ملک میں ہر روز 9 مئی ہوں گے. آپ نے یعنی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں پی ٹی آئی وہ تو ثابت ہو رہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس جماعت پر بھی واقعی پابندی لگنی چاہیے؟ ماضی میں دیکھا گیا کہ لبیک نے پی ٹی آئی کے دور میں چلے اپنے امیر کو چھڑوانے کے لیے کچھ آگے وہ احتجاج کیا تھا تو انہوں نے انہیں کورٹ شیڈول کا ڈال دیا اور پابندی لگا دی. تو پی ٹی آئی کی اتنی لمبی چارج شیٹ ہے جو بھی آپ نے بتائی ہے, تو پھر کون سی چیز؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پابندی لگانے کا نا ایک طریقہ کار ہے اور اس میں جو بیسکلی یہ رائٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنی بھی ان کی اتنے سال کی جو سیاست ہے, بیسکلی سیاست تو شروع 2011 میں ہوئی تھی جب جو ہے وہ گھروں میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ بیٹا تم کھڑے ہو ہم تمہارے پیچھے ہیں. سو اس سے پہلے تو یہ ٹانگا پارٹی تھی جس میں 2 بندوں کے نام کوئی نہیں جانتا تھا. تو یہ اس حوالے سے تمام یہ فیصلہ کوئی ایک حکومت کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی. یہ ایز اے سوسائٹی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آگے لے جانے کے لیے یہ جو اس فتنہ فساد پارٹی نام کی رکاوٹ ہے کیا اس سے جان چھڑائے بغیر پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ یہ بتائیے گا علی امین گنڈاپور ریاست مخالف بیانات انڈیا اس کو اٹھا کے پیٹرن میں لے کر جا رہا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیوں نہیں کچھ کیا جا رہا کہ آپ جو ہے وہ پیٹرن پہلے گرے لسٹ میں رہے, اس کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکل سے باہر آئے, اب پھر ایک دفعہ انڈیا اس کو لے کے جا رہا ہے. تو علی امین گنڈاپور لے جا نہیں رہا, لے جا چکا ہے اور انہوں نے اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایز اے ثبوت جمع کرایا ہے فیٹف کے اندر. اس سے بڑی ملک دشمنی, دیکھیے ملک دشمنی کی ان کی ایک لمبی لائن ہے, ایک فہرست ہے پوری, جو آئی ایم ایف کو فون کرنے ہوں, آئی ایم ایف کے دفتر خلاف جو ہے وہ جا کے, اور یہ جو ہے